تمام اہل وطن کو JNN نیوز کی طرف سے عید مبارک۔ السلام علیکم، JNN کے ساتھ میں ہوں آکاشا یاسین۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آج کی سب سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پاکستان میں آج عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کے بعد سے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں علماء کرام فلسفہ قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسلام آباد میں نماز کا بڑا اجتماع فیصل مسجد میں منعقد ہوا، جبکہ راولپنڈی میں عید کی نماز کا سب سے بڑا اجتماع لیاقت باغ میں منعقد ہوا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ کی یکجہتی، وطن کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور کرونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی اور مسلم ممالک میں جاری فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے بھی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کی گئی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے تحت مساجد اور عیدگاہوں کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ لیاقت باغ میں معروف عالم دین مولانا اشرف علی نے نماز پڑھائی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بھی عید کی نماز لیاقت باغ میں ادا کی۔ شہر میں صبح سے ہی ہلکی بارش اور رمجھم کا سلسلہ جاری رہا۔ بارش کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد نے لیاقت باغ میں عید کی نماز ادا کی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے لال حویلی میں 2 اونٹوں کی قربانی کی۔ صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپیل کی ہے کہ عید پر کورونا سے بچاؤ کی تدابیر کو ہرگز نظر انداز نہ کرے۔ کورونا کے وبا ساری انسانیت کے لیے ایک چیلنج بن کر آئی ہے، اس لیے عید قربان پر تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے قوم کے نام پیغام میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا کہ عید الاضحیٰ ہمیں استقامت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مختلف امتحانات میں ڈال کر آزمایا ہے۔ آزمائش اور امتحان کی صورتحال میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ساری دنیا اس وقت انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ کورونا وبا ساری انسانیت کے لیے چیلنج بن کر آئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ عید پر غریب اور ضرورت مند طبقے کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وبا سے نبرد آزما ہوئے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا کہنا ہے کہ یہ عید ہم تکلیف دہ حالات میں منا رہے ہیں۔ 1 سال سے مقبوضہ کشمیر کی عوام محاصرے میں ہیں۔ قابض بھارتی حکمرانوں اور افواج نے مقبوضہ کشمیر کی عوام کو جانوروں کی طرح قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جموں و کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں اور کشمیریوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عید ہم بہت المناک اور تکلیف دہ حالات میں منا رہے ہیں۔ ایک طرف مقبوضہ جموں و کشمیر 1 سال سے بدترین محاصرے کا سامنا کر رہا ہے اور دوسری طرف ہم کورونا وائرس کی وبا سے لڑ رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو ہندوستانی قابض حکمرانوں اور فوج نے قربانی کے جانوروں کی طرح باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ ہر روز درجنوں نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کشمیریوں کی سرزمین کو نوآبادی میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور زبردستی مقبوضہ علاقے کو ہندوستان میں ضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب وہ کشمیریوں سے ان کا مادر وطن، ان کی سکونت اور شہریت، ان کی نوکریاں اور تعلیم کے حقوق چھین رہے ہیں۔ سارے ہندوستان سے لاکھوں ہندوؤں کو لا کر کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے۔ دیدہ دلیری سے ایک نوآبادی قائم کی جا رہی ہے اور آبادی کے تناسب کو جبراً غیر قانونی طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میں بہادر کشمیری قوم کو سلام پیش کرتا ہوں جو ہندوستان کی دہشت گردی اور جارحیت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری مشترکہ جد و جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیریوں کو آزادی اور حق خود ارادیت نہیں مل جاتے۔ آپ کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور آپ کا صبر و استقامت ہمارے حوصلے کی بنیاد ہے۔ ظلم کی شب طویل ہے لیکن اسی اندھیرے سے آزادی کی سحر نمودار ہوگی۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔
वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि कश्मीर में 1 साल से कर्फ्यू है, भारत राफेल तैयारे मंगवा रहा है। मोदी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने ऐसा काम किया है कि भारत नेस्तो नाबूद हो जाएगा। लियाकत बाग रावलपिंडी में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद ने कहा कि कोरोना में ईद मना रहे हैं, पूरी कौम बहुत एहतियात करे। आज भारत और चीन के क्या हालात हैं, सारी मईशत तबाह हो चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान की मईशत भी मुतासिर हुई है। वफाकी वजीर का कहना था कि मुल्क को लूटने वाले नैब कानून में तरमीम चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नैब कानून में तरमीम की हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। इमरान खान आखिरी शख्स होगा जो नैब कानून में तरमीम करेगा। वजीर आजम इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। अपोजिशन अगस्त और सितंबर में शोर शराबा जरूर करेगी, उनका जमहूरी हक है। मौलाना फजलुर रहमान बात को समझें, अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो अब हालात वैसे नहीं हैं। शेख रशीद ने कहा कि भारत में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर किया जा रहा है, ये पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक पैगाम है। कश्मीर में 1 साल से कर्फ्यू है, भारत राफेल तैयारे मंगवा रहा है। मोदी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने ऐसा काम किया है कि भारत नेस्तो नाबूद हो जाएगा। 360-61 दिन हो गए हैं, वो कश्मीरी अपनी जान पर इतना बड़ा लॉकडाउन सह बैठे हैं। सारी कौम की दुआएं और खिदमात जो हैं, सारी कौम की दुआएं कश्मीरियों के साथ हैं। और अगर एक वक्त आया, आज हिंदुस्तान राफेल तैयारों और हैमर मिसाइल की बात कर रहा है, पाकिस्तान के साइंसदानों ने वो काम किया है। मोदी सरकार सुन लो, नेस्तो नाबूद कर दिए जाओगे। ना तुम्हारी घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटी बजेगी, ना यूदिया मंदिर में मंदिर बनेगा, वहां बाबरी मस्जिद बनेगी और बन के रहेगी। ईद उल अज़हा के मौके पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कौम के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा है कि ईद की खुशियां सादगी और एहतराम से मनाएं। कुर्बानी हमें हमेशा राह हक पर चलने का दर्स देती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अहले वतन को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की अज़ीम क़ुरबानी की याद में ईद उल अज़हा का मुबारकबाद देता हूँ, और वो क़ुरबानी हमें हमेशा के लिए राह हक़ पे और उसूलों पर क़ुरबान होने का दर्स देते हैं। साथ साथ मैं तमाम अहले वतन से गुजारिश भी करूँगा कि ईद उल अज़हा को वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक सादगी के साथ और एहतराम के साथ मनाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक बड़ी हद तक अल्लाह की मदद और मेहरबानी से कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। ऐसा न हो कि फिर हम कोरोना वायरस की वबा और बला में एक बड़ी तादाद के लोग गिरफ़्तार हो जाएं। इसलिए बड़ी इज्तिमात से और मुआनक़े से, मुसाफ़हे से, जो भी एहतियाती और हिफाजती तदाबीर हुकूमत वक़्त और महकमे सेहत बताती है, उसकी पासदारी करें और उन एहतियाती तदाबीर के साथ ईद मनाएं और खुशियाँ मनाएं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने ईद उल अज़हा पर कौम के नाम अहम वीडियो पैगाम जारी करते हुए अपील की है कि जैसा कि कोरोना वबा के बायस ये ईद बड़ी आजमाइश वाली ईद है, हम सब ने मिलकर बहैसियत कौम इस कोरोना की आफियत को शिकस्त देनी है। हमने एसओपीज़ को मलहूज़ खातिर रखना है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ईद उल अज़हा आप सबको मुबारक हो, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। आप सब जानते हैं कि ये ईद जो है बड़ी आजमाइश वाली ईद है, क्योंकि हमने कोविड-19 का मुकाबला किया है और हमने बहसियत कौम के कोरोना वायरस को शिकस्त देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दी है और ये कौम देगी। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है इन्फेक्शन रेट वो गिर चुका है। आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में मरीज़ कम होने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं लोग सेहतयाब होने शुरू हो गए हैं। हमने गफलत नहीं करनी, हमने एहतियात बरतनी है, हमने SOPs को फॉलो करना है ईद के दौरान भी, और उसके बाद इंशाअल्लाह जो मुहर्रम का महीना आ रहा है, अज़ादारी का सब
اعتراف کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بجا ہے، لیکن احتیاط بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس سے باہر نکل سکیں۔ انشاءاللہ پاکستانی قوم اس آزمائش سے بھی سرخرو ہوگی۔ عید مبارک۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے ویڈیو پیغام میں قوم کو عید کی مبارکباد دی اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کی بدولت پاکستان میں کورونا خاتمے کے آخری مراحل میں ہے۔ عوام کورونا کے پیش نظر اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو مد نظر رکھیں۔ مزید فیاض الحسن چوہان نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے اور میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اور میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سمارٹ پالیسیز کی وجہ سے، حکیمانہ اور دانش مندانہ پالیسیز کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر کرونا وائرس شکست سے دوچار ہے۔ تو یہ آخری جنگ ہے، اس میں برائے مہربانی ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے محتاط طریقے سے جو ہے وہ عید الاضحیٰ منائیں۔ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر ہم جو ہے وہ کرونا وائرس کو شکست دے کر سرخرو ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ تمام پاکستانی بھائیوں کو بہت بہت عید مبارک۔ رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا اور آپ کو بتاتے ہیں اسلام آباد میں عید الاضحیٰ کی نماز میں بڑی تعداد میں لوگوں نے عیدگاہوں کا رخ کیا۔ لوگوں نے اپنی مددات کے تحت کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اپنائیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے حسن ریاض تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت راولپنڈی کے اندر موجود ہوں اور عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو وہ قربانی کا جو سلسلہ ہے شہر بھر کے اندر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ شہر بھر کے اندر جو وہ بڑے اجتماعی طور پر جو وہ 22 قربان گاہیں جو ہے وہ قائم کی گئی ہیں، جس پر جو وہ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو اہلکار ہیں 3557 اہلکار جو ہے وہ آج کی ڈیوٹی پر جو وہ معمور کیے گئے ہیں، جو 24 گھنٹے جو وہ فیلڈ کے اندر جو وہ موجود رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان اہلکاروں کو جو گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں، 413 گاڑیاں جو ان کو فراہم کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ان 22 بڑی جو اجتماعی قربان گاہیں ہیں یہاں پر ان اہلکاروں کو جو وہ تعینات کیا گیا، اور ان کو جو وہ 4 اہلکار جو وہ ایک جو قربان گاہ وہاں پر جو وہ تعینات کیا گیا، اور وہاں سے جو وہ لائشیں جو ہے وہ لے کر جانے کا سلسلہ جو وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جبکہ گزشتہ روز جو ہے وہ RWMC کے جو افسران ہیں ان کی جانب سے جو وہ ویسٹ بیگ جو ہے وہ بھی فراہم کیے گئے تھے، اور اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اہلکار جو وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور لائشیں کس طرح ٹھکانے لگائی جا رہی ہیں۔ جی بتائیے گا، کیا اہلکار یہاں پہ آ رہے ہیں اور لائشیں لے کے یہاں سے جانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ نہیں؟ جی اس میں جو اہلکار ہے وہ آ بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بیگ بھی تقسیم کیے ہیں، اور ان کے پاس جو کنوینس ہے اس پہ وہ ساتھ ساتھ سارا سامان بڑے اچھے طریقے سے لے کے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ شہریوں کا بھی یہ کہنا ہے یہاں سے علائشیں جو ہے ان کی منتقلی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ RWMC کے جو MD ہیں ان کی جانب سے واضح طور پر یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ تمام ورکرز جو ہیں وہ علائشوں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جاری رکھیں، جبکہ 24 گھنٹے کے اہلکار جو ہے وہ فیلڈ کے اندر موجود رہیں گے، اور جو اجتماعی جو قربان گاہیں ہیں وہاں پر قربانی کا سلسلہ جیسے ہی مکمل ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ جراثیم کش ادویات کے سپرے جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے چونے کی بھاری مقدار کا استعمال جو ہے اس کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ عید کی نماز کے فوراً بعد لوگوں نے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بلال ملک سے۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ راولپنڈی کے علاقے ڈھوک کالا خان میں قربانی کا بیل بکھر گیا، کسائی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ بیل گراتے وقت بیل نے رسیاں توڑ کر فرار کی راہ لی تو سب کی دوڑیں لگ گئی۔ کسائیوں نے بامشکل بھاگ کر جانیں بچائیں، بیل دیوار پھلانگ کر بھاگ نکلا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
ईद कुर्बान पर कौम से एक बार फिर कुर्बानी मांग ली गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर 4 से 5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा की मंजूरी दे दी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके तहत 1 अगस्त से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर 4 से 5 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपए 86 पैसे इजाफे के बाद 103 रुपए 97 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 106 रुपए 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी का तेल 5 रुपए 97 पैसे महंगा किया गया और अब मिट्टी का तेल 65 रुपए 29 पैसे में फरोख्त होगा, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपए 62 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद लाइट डीजल ऑयल की कीमत 62 रुपए 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तमाम अहले वतन को JNN न्यूज की तरफ से ईद मुबारक। और उन्होंने कहा कि हम PTV देखते हैं और विरसा उस पे हम बहुत शौक से देखते हैं। आपने विरसा प्रोग्राम की जो तारीफ की, यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप लोगों के बगैर विरसा विरसा है ही नहीं। थैंक यू सो मच। आज मुझे मौका मिला साईं खावर साहब के साथ गाने का, बिल्कुल, और I'm sure आपको पसंद आएगा। और अभी जो आप दोनों हमारे